بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہ اکیلی ذات ہی قادر مطلق ہے، اس کا احسان عظیم ہے جس نے جہاں انسانیت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا، وہاں اس امت کا ہادی و مرشد اس ہستی کو بنایا جو قائد المرسلین بھی ہیں، سید ولد آدم بھی ہیں، خاتم النبیین ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح اس امت کے ہادی و مرشد کو اللہ نے سب سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی بنایا ہے، اس امت کو جو قانون اور دستور حیات کے طور پہ کتاب عطا کی ہے، وہ کتاب قرآن مجید بھی تمام کتابوں سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہے۔ قرآن مجید چونکہ دستور حیات ہے، زندگی کے ایک ایک زاویے کے لیے بہترین، کامل اور سنہری تعلیمات صرف قرآن ہی دے سکتا ہے۔ اسی لیے قیامت کی دیواروں تک
اللہ تعالیٰ نے آنے والی انسانیت کے لیے یہ دستور نازل کر دیا ہے۔ اس کلام باری پر جس کا یقین ہو جائے اس کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اس کا رب نہ اسے ضائع کرے گا اور نہ ہی اسے جنت سے محروم کرے گا۔ اور جس شخص کو اس کلام باری، اس کلام محکم کے بارے میں شک ہو جائے، وہ ساری زندگی شک کی زندگی گزارے گا اور قیامت کے بارے میں بھی اس کا شک باقی رہے گا، پتہ نہیں کیا بننے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے جہاں اپنے پیغمبر کے ذریعے وحی کی تعلیمات کو عام کرنے کا حکم دیا اور انبیاء علیہم الصلاۃ نے اپنی اپنی قوموں کو وحی کی تعلیم دی، وہاں اس تعلیم کے نتائج اور ثمرات کی طرح بھی توجہ دلانے کا حکم دیا۔ اس لیے پہلے انبیاء کے حواری وہ ہوتے تھے جو معاشرے میں سب سے زیادہ اس پیغمبر پر اور اس پر نازل ہونے والی کتاب پر یقین کرتے تھے، اور آخری پیغمبر پر یقین کرنے والے اور قرآن مجید پر یقین کرنے والے، ان کو صحابہ کرام سب سے پہلے کہا گیا۔ انہی کے ایمان کو آج ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ اور رول ماڈل بنا دیا گیا، قدوہ بنا دیا گیا اور آئیڈیل بنا دیا گیا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ، صبر اور برداشت یہ آدھا ایمان ہے۔ وہاں یہ بھی فرمایا یقین کرنا یہ اس قدر عظیم صلاحیت کا نام ہے، جس کو اللہ پہ یقین ہو جائے، جس کو اس کے رسول اور اس کے قرآن پہ یقین ہو جائے، اس نے تو پورے کا پورا ایمان سمیٹ لیا اور جمع کر لیا۔ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا تھا، صلاح اول هذه الامہ بالزہد والیقین، اس امت کے پہلے لوگ کامیاب ہوئے، ان کی اصلاح ہوئی، انہوں نے زہد اختیار کیا اور ان کے اندر یقین تھا کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یقین تھا قیامت آنے والی ہے جہاں ہر چیز کا حساب ہوگا۔ وَيَهْلَكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ، اور اس امت کے آخری لوگ ہلاک ہوں گے تو دو چیزوں کی وجہ سے، ایک ان میں بخیلی آ جائے گی اور دوسرا یہ لمبی امیدوں کے شکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے جہاں یقین کی بات کی ہے اسلام نے، وہاں گمان سے بچنا، اور خصوصاً وہ گمان جو بدگمانی بن جائے، اس سے بچنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، گمانوں سے بچ جایا کرو کیونکہ اکثر گمان جو ہیں یہ گناہ بن جاتے ہیں۔ بدگمانی ہوتی ہے تو انسان جاسوسی کے راستوں پہ چلتا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، راستہ ہی بند کر دیا، جاسوسی نہ کرو۔ بدگمانی ہوتی ہے تو یہ بدگمانی انسان کی زبان پہ پھر حروف اور کلمات اور الفاظ بن کے جاری ہوتی ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک کس قدر پولائٹ طریقے سے یہ بات سمجھائی، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے
مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بلا شبہ کوئی پسند نہیں کرے گا. جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا تمہیں پسند نہیں، غیبت کرنا بھی تمہیں پسند نہیں ہونا چاہیے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ کام چھوڑ دو. ڈرنے کا معنی یہ ہے توبہ کر لو. وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور ایسی توبہ قبول کرنے والا ہے کہ رحمت کی برکھا برسائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. آج کے اس خطبہ میں ہماری گفتگو کا محور یہی 4 نکات ہوں گے کہ ظن کس کو کہتے ہیں، اور ظن کی کون سی قسمیں ہیں، سوء ظن اس کے نقصانات کیا ہیں، اور پھر بدگمانی جس کو سوء ظن کہتے ہیں اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے. ابھی زبان میں ظن بغیر کسی یقین کے کسی بات کا خیال مضبوط کر لینا اپنے دل و دماغ میں، کسی چیز کے بارے میں شک میں پڑ جانا، بغیر دلیل کے الزام اور تہمت کے کلمات کو اپنی زبان پہ لے آنا، یہ گمان کا معنی ہے. اور شاید کہ اہل لغت نے گمان کا چونکہ کثرت استعمال بدگمانی میں ہوتا ہے، اگرچہ اچھے گمان میں بھی ہوتا ہے، اس لیے اکثر معنی کا رخ ادھر کر دیا. کفوی بیان کرتے ہیں اخذ طرفی الشک بصفت الرجحان. شک کے 2 کنارے ہیں. کسی چیز کو انسان، اس کے 2 زاویے ہوتے ہیں، اچھا بھی اور برا بھی. جب انسان برائی کے زاویے کو پکڑ لے تو یہ ہے گمان، حالانکہ اس میں اچھائی کا پہلو بھی ہوتا ہے. ابن العربی بیان کیا کرتے تھے الظن تجویز امرین فی النفس لأحدہما ترجیح علی الآخر. کسی چیز میں 2 رائے ہیں، اچھی رائے کو چھوڑ دینا جائز تو دونوں تھی کہ دونوں رائے لے سکتے تھے، لیکن اس بری رائے کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو مقدم کرنا. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظن کا معنی اگر قرآن مجید کی اوراق کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو ظن کے 5 معنی ہمارے سامنے آتے ہیں. ظن کا ایک معنی ہے شک کرنا. دہریے لوگوں کو، جو دہریے ہو جاتے ہیں، جو رب کو مانتے نہیں ہیں، ان کو چونکہ اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا، ہمیشہ شک رہتا ہے، پتہ نہیں رب ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. یہ تو بس لوگ ہی باتیں کرتے ہیں. قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے آج کل ملحد، وہ بھی کہتے ہیں کون سا گاڈ، ہم کسی کو نہیں مانتے، میں خود فیصلے کرتا ہوں، والعیاذ باللہ، میں خود سوچتا ہوں، میری اپنی زندگی ہے، میں کسی رب کو نہیں مانتا. یہ کہنے والے وہ ظالم ہیں، وہ ملحد ہیں جو آج جگہ جگہ پہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے جو دانش گاہیں تھی، یونیورسٹیز، کالجز، سکولز، ایکیڈیمک سسٹمز، جہاں انہوں نے علم و معرفت کی گتھیاں سلجھانی تھی، وہاں پہنچتے ہی وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کون سا رب، آئی ایم ایکس مسلم، میں ایک مسلمان تھا اب نہیں رہا، والعیاذ باللہ. دہریے بھی یہی کہتے ہیں وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کوئی رب نہیں، بس معاشرے کا ایک
روپ ہے، کسی کو معاشرہ مار دیتا ہے زمانہ، کسی کو زندہ کرتا ہے۔ مر جاتا ہے انسان تو وہ روح پلٹ کے کسی اور میں آ جاتی ہے۔ یہ دہریے یہی اندازے اور یہی شک اپنی زندگی میں غالب کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کے پاس تو علم نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں صرف شک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور قیامت آنے والی ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہمیں کیا پتہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہمیں تو شک ہے پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، ابھی تک تو نہیں آئی۔ ان کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ اتنا ہی تو سال گزر گئے ابھی تک تو نہیں آئی، اس کا مطلب ہے نہیں آئے گی۔ 22 دسمبر 2012 میں یورپین کو کسی نے کہہ دیا کہ 22 دسمبر 2012 کو قیامت آ جانی ہے۔ جو کافر ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں، سب گوروں نے پانی اور کھانا پینا باندھا اور پہاڑوں پہ چڑھ گئے، چلو قیامت زمین پہ آئے گی نا تو ہم بچ جائیں گے۔ کافروں کی عقل ایسی ہوتی ہے۔ تو گمان کا پہلا معنی ہے شک کرنا۔ انسان اپنے یقین کو شک کی طرف جب موڑ دیتا ہے تو وہ گمان کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ شک اگر تھوڑا سا مضبوط ہو جائے تو وہاں بھی لفظ ظن استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں فرمایا ہے، جب قیامت کے دن جہنمیوں کے جسم کے اعضاء ہی بولیں گے، وہ کہیں گے ان کو کنہوں نے بلوا دیا؟ بھی ہاتھ بھی کبھی بولے ہیں، کبھی پاؤں بھی بولے ہیں، کبھی انسان کے جسم کے اعضاء بھی بولے ہیں۔ ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ اس گمان کا نتیجہ ہے جو تمہارے دلوں میں تھا نا، کوئی رب نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے۔ ارداکم، آج ہلاک کیا ہے تو اسی شک کے غالبی پہلو نے تمہیں ہلاک کیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہے، گمان ہی کرتے رہے، یقین آیا ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کے باوجود بھی تمہارے دل میں یقین آیا ہی نہیں ہے کہ کوئی رب ہے۔ ظن کا تیسرا معنی جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ انسان جب بھی ظن کا شکار ہوتا ہے تو یا یہ ہے کہ انسان جھوٹ کی طرف مائل ہوتا ہے یا اسے جھوٹ کی طرف مائل کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ جن لوگوں کا ایمان نہیں ہوتا آخرت کے دن پر، وہ فرشتوں کے نام بھی اپنی مرضی سے رکھتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان کے پاس علم نام کی چیز ہی کوئی نہیں، ان کو کیا پتا کہ اللہ کے فرشتے کیا ہیں، یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔
اللہ ذوالجلال کے بارے میں کہنا کہ اس کی اولاد ہے، اس سے بڑی تو دنیا میں گالی کوئی نہیں ہے، کیونکہ حدیث کہتی ہے شتمنی ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمنی، آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے، اس کے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے۔ قولہ ان لی ولدا، جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو یہ بہت بڑی گالی ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی سمجھ دی ہوتی ہے، مسلمان تھا، ایک عیسائی نے آ کے بڑے فضائل بیان کیے کہ آپ عیسائی ہو جاؤ، تو وہ کہتا ہے اور بھلے مانے سے اور میں ایک رب کو مانتا ہوں، مجھے اس کے حقوق پورے نہیں ہوتے، میں ڈرتا رہتا ہوں، تم 3 ربوں کی بات کر رہے ہو، میں ان کے حقوق کیسے پورے کروں؟ مجھ سے تو ایک رب سے پوری طرح ڈرا نہیں جاتا، پورے حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ چوتھا معنی ہے تہمت لگانا، کہ ظن کا معنی ہے وما هو على الغيب بضنين، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جبریل امین وحی لے کے آتے، نہ جبریل امین اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ تہمت نہیں لگائی جا سکتی کہ انہوں نے اپنے پاس سے کوئی بات کی ہو۔ غیب کے بارے میں خبریں اللہ ہی دے سکتے ہیں، اپنے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں نہیں دے سکتے۔ گمان کا 5واں معنی یقین کا بھی ہے، جب انسان کا گمان یہ بنے جو یقین کی طرف انسان کو لے جائے تو یہ بہت عمدہ چیز ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، جن لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف انہوں نے جانا ہے، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی نمازیں نہیں چھوڑتے، ایسے لوگ جو ہیں کبھی نماز میں سستی نہیں کرتے، ایسے لوگوں پہ نماز بھاری بوجھل مصیبت نہیں ہوتی بلکہ راحت اور سرور کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ قیامت کے دن جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا، وہ رزلٹ کارڈ جب لے گے نا، اس قدر خوش ہوگا، وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے دنیا میں یقین تھا کہ ایک وقت آئے گا میرے سامنے میرے حسابات آئیں گے۔ اس یقین کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال اسے جنت کا پرمٹ تھمائیں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند و بالا سب سے بلند جنت جنت الفردوس ہے، اس کا اسے وارث بنا دیا جائے گا۔ قطوفها دانیہ، جس کے خوشے اور جس کے پھل بہت قریب ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ، انسان یہ خواہش کرے گا کہ میں نے یہ کھانا ہے، وہ خود بخود پھل اس کے قریب آئے گا، وہ توڑ لے گا تو اگلے 6 مہینے انتظار نہیں دنیا کی طرح کرنا پڑے گا کہ میں نے سرخ امرود توڑ لیا ہے، باغ بھی میرا ہے، ٹھیکے پہ دے دیا ہے، تو اگلے 6 مہینے میں سوچتا رہوں گا۔ عادت مکانہا اخری، توڑ کے فارغ ہوگی، اللہ اس جگہ پہ اس سے بھی اچھا پھل لگا دیں گے۔ تو ظن کے 5 معنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا ظن رکھنے اور یقین کی طرف اپنے آپ کو لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الظن ظنان، ظن کی دو قسمیں ہیں، ظن اسم گناہ کا گمان کرنا، وظن لیس باسم، اور ایک ایسا گمان ہوتا ہے جو گناہ نہیں ہوتا۔ فَأَمَّا الَّذِي هُوَ اسم، کون سا گمان انسان کا گناہ بن جاتا ہے، وَالَّذِي يَظُنُّ ظَنًّا وَيَتَكَلَّمُ بِهِ، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی برہان کے اللہ کے بارے میں، اللہ کی مخلوق کے بارے میں کوئی بات ذہن میں آئی، اس کو زبان پہ لے آئے، دلیل کوئی نہیں ہے، یہ ظن گناہ بن جاتا ہے۔ اور وہ ظن جو گناہ نہیں بنتا، جو انسان کے ذہن میں تو آ ہی سکتا ہے، انسان ہے آخر، لیکن زبان پہ نہیں لاتا، زبان پہ کلمات کو لانے سے روک لینا، یہ انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی گمان ہوگا 5 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اللہ کے بارے میں گمان کیا، حرام ہے کہ اللہ کے بارے میں انسان بدگمان ہو، اللہ نے جو بات کہہ دی ہے اس سے بڑی صداقت کوئی نہیں ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، صداقت و عدالت کا جو معیار اللہ نے اپنی کلام کا رکھا ہے، اس معیار تک انسان کی عقل سفر ہی نہیں کر سکتی، اور اس نے جو بات کہہ دی ہے اس میں تبدیلی بھی نہیں ہے، وہ ہو کے رہے گی۔ خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تمام تقدیریں لکھ دی ہیں، جو لکھ دیا ہے ویسے ہی ہونا ہے۔ دوسری قسم، ظن جب بھی انسان کرتا ہے، یا تو اللہ کے بارے میں اگر برا اس کا گمان ہو گیا تو یہ بھی حرام ہے، اور مسلمانوں کے بارے میں بھی بغیر دلیل کے جب انسان الذین ظاہرہم العدالہ، جن کا ظاہری کام عدالت کا ہے، مسلمان ایک نظر آ رہا ہے نماز پڑھتا ہے، مسلمان ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس میں اسلامی اوصاف موجود ہے، یہ عدالت ہے اس کی، باطن کو تو اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ جس کی عدالت سامنے آئے اس کے بارے میں بدگمان ہو جانا یہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی بہت بڑی جھوٹی بات ہے۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، صحیح بخاری کی روایت ہے 6066۔ کبھی بھی بدگمانی نہ کرو، کیونکہ بدگمانی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی ہوتی ہے تو انسان جاسوسی کے راستے اختیار کرتا ہے۔ تم جاسوسی بھی نہ کرنا، مقابلے بازی میں بھی نہ آنا، تم حسد بھی نہ کرنا، بغض بھی اپنے سینے میں نہ لانا، اور پیٹھ پیچھے باتیں بھی نہ کرنا، اللہ کے بندے بن جاؤ اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ ظن کا تیسرا رخ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی کے بارے میں سوچ لیتا ہے۔ کیوں سوچتا ہے؟ کیونکہ کچھ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ اب ایک پتہ ہے اللہ نہ کرے کوئی چور آ گیا ہے، پتہ ہے کہ یہ بندہ جب بھی آتا ہے ہاتھ دکھا جاتا ہے، اگر آپ اس کو دیکھ کے اپنے بیگ کی زپ بند کر رہے ہیں یا اپنی چیزیں کو سمیٹ رہے ہیں، اس کو کچھ نہیں کہا، یا یہ ہے کہ الرٹ ہو گئے ہیں کہ کہیں یہاں بھی اپنا ہاتھ نہ دکھا جائے، تو یہ اس کی عادات کی وجہ سے ہے۔ اس لیے علماء نے اس کو مباح کہا ہے۔ لیکن اگر ایسی بات ہو تو پھر بھی شریعت نے حکم دیا ہے کہ ایسا جب گمان ہوتا ہے پھر اس کی تحقیق میں نہیں پڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3942، اذا ظننتم فلا تحققوا
جب اس طرح کا تمہیں گمان آتا ہے تو اس کی تحقیق میں نہ جاؤ. ہو سکتا ہے وہ بیچارہ پہلے تو چور تھا لیکن اب وہ پتہ نہیں اپنی مصیبت بیان کرنے آیا ہو، تم سے کچھ مانگنے آیا ہو، تم سے مشورہ کرنے آیا ہو، یا تم سے توبہ کا طریقہ ہی پوچھنے آیا ہو کہ میں توبہ کیسے کروں. اذا ظننتم فلا تحققوا واذا حسدتم فلا تبغوا. اور اگر حسد دل میں آ ہی جائے، انسان ہے تو کبھی بغاوت کی طرف نہ جانا. واذا تطيرتم فامضوا. اور اگر کوئی فال لیتا ہے اور آپ کے دل میں بھی ایسا خیال آ رہا ہے کہ کوا گزرا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا، فامضوا، اللہ ذوالجلال پہ توکل کرتے ہوئے، وعلی اللہ فتوکلوا، اپنے کام کیا کرو، کبھی ایسی سوچوں کی پرواہ نہ کیا کرو. وَإِذَا وَزِنْتُمْ فَأَرْجِحُوا. کاروباری ہو تو کاروبار کرتے ہوئے اپنے میزان کو صحیح رکھو، جب بھی تول کے دو، وزن کر کے دو تو برابر نہ تولا کرو، کچھ زیادہ دیا کرو. شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ پورا پورا تولو، یہاں کہہ دیا کہ زیادہ دو. کوئی تاجر ہے تو ذرا اس کو تجربے میں لا کے دیکھے، کوئی چیز تھوڑی سی زیادہ تول کے دیکھے، رب تعالیٰ کی رحمت بھی کس طرح اس کی طرف رخ کرتی ہے اس کو اندازہ ہی نہیں ہوگا. زن کا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ انسان ایسا گمان رکھے جس کا حکم دیا گیا ہے. اور حکم کیا دیا گیا ہے؟ حکم اس بات کا دیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو. حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 7792، لا يموتن احد منکم الا وهو يحسن الظن باللہ. تم میں سے کسی کو موت نہیں آنی چاہیے اس حالت میں آئے کہ تمہارا گمان اللہ کے بارے میں اچھا ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا جہاں اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا مأمور بھی ہی ہے، حکم ہے اس کا، وہاں مومنوں کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھنا اس کا بھی حکم ہے. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منافقوں نے باتیں اڑائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا کہ مومنوں کا کام یہ ہے، مرد ہوں یا عورتیں، وہ اپنے بارے میں اچھا گمان کریں. بِأَنفُسِهِمْ کہہ دیا کہ جس طرح اپنے بارے میں تم اچھا گمان رکھتے ہو، مومن بھی تمہارا بھائی ہے، وہ مرد ہو یا عورت، اس کے بارے میں بھی اچھا ہی گمان رکھو. اور جس نے یہ بدگمانی کی طرف لے گیا ہے، فرمایا افک مبین، یہ بہت بڑی گھڑی ہوئی بات ہے. اس لیے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ کمال دیا جس کی پاکیزگی اور طہارت کو اللہ نے پورا رکوع اتارا. قیامت کی دیواروں تک جب تک قرآن باقی رہے گا، ہر روز کروڑوں مرتبہ سیدہ عائشہ کی پاکیزگی کی لوگ تلاوت کرتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو مومنوں کی ماں کا نام لے کے کو اچھلتا اور مچلتا ہے، ان کی قسمت میں ہی یہی ہے. اللہ ذوالجلال پر جس کا ایمان ہے وہ ہر روز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت اور پاکیزگی کے لوگ تلاوت کرتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرتاج ملائک آئے، جبریل آئے سرتاج رسل کے پاس اور آ کے کہتے ہیں عائشہ کو میرا سلام کہنا. یہ وہ ہستی ہیں جس کے بستر پر وحی کا نزول ہوتا ہے. یہ وہ ہستی ہے، اللہ اپنے محبوب کو سجدے کی حالت میں بھی تو بلا سکتے تھے، رکوع اور قیام کی حالت میں بھی بلا سکتے تھے، لیکن صحیح بخاری کی روایت اور دیگر روایات بتاتی ہیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس گئے، بین حاقنتی و ذاقنتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی. اللہ کے فیصلے دیکھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن جب نازل ہو گیا کہ مومنوں کے بارے میں بھی معمور بھی ہے، حکم یہ ہے کہ گمان اچھا رکھا کرو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من احب
ان یختم له بخیر فلیحسن الظن بالناس، جس بندے کو یہ خواہش اور تمنا ہے کہ میرا خاتمہ اچھا ہو، خیر پہ مجھے موت آئے، اسے چاہیے کہ مومنوں کے ساتھ گمان اچھا رکھے۔ یہاں رک کے ایک بات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، دو چیزیں، بدگمانی اور بد زبانی۔ جس شخص کے اندر یہ دو گناہ آ جائیں، نہ وہ زندگی کے آخری سانس تک خود چین میں رہتا ہے، نہ معاشرے کو چین لینے دیتا ہے۔ جو بدگمانی سے بچ گیا، بد زبانی سے بچ گیا، دنیا میں اس سے بڑا چین اور سکون کسی کو مل ہی نہیں سکتا، اور اس کے ارد گرد بھی وہ اس کی روشنیاں پہنچتی ہیں، اور لوگوں کے اندر سرور اور وقار اور رونق اور برکت رہتی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو اچھا گمان رکھنے اور اچھی زبان اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گمان کے بارے میں آپ نے سنا کہ اچھا گمان بھی ہوتا ہے، برا گمان بھی ہوتا ہے۔ برا گمان کب حرام کے درجے میں چلا جاتا ہے، اس کی 3 شرطیں ہیں۔ اللہ نہ کرے میں نے کسی کے بارے میں سوچ دیا کہ ایسا ہے، یہ میرا سوچنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ حرمت کے دائرے میں کب داخل ہوگا؟ جب 3 شرطیں ہوں گی۔ سب سے پہلی شرط، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عدم الثقہ بمن هو لها اہل۔ سوء ظن کا مفہوم یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے کسی مسلمان کے اعتماد اور اس کے اعتبار کو بالکل ملغا قرار دیتا ہے کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ریلائبل رہا ہے۔ اور کیا کمال کی تعریف کی ہے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، امتلاء القلب بالظنون السیئة بالناس حتی یطفح علی اللسان والجوارح۔ جب دل برے خیالات سے لوگوں کے بارے میں بھر جائے تو بندہ بدگمانی کی طرف جاتا ہی اس وقت ہے، پھر زبان پہ وہ کلمات، وہ حروف اور الفاظ بن کے جاری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرماتے امام ابن القیم، فَهُمْ مَعَهُ أَبَدًا فِي الْهَمْزِ وَاللَّمْزِ وَالطَّعْنِ وَالْعَيْبِ وَالْبُغْضِ۔ نتیجتاً اس کے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ یہ شخص جو بدگمانی کا شکار ہو گیا، حمز اور لمز کا شکار ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی بات ایسی کر دینا جو تکلیف دے، عیب ٹٹولنا ہے، اور اس کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا ہے، اس کے بارے میں بغض کی باتیں کرنا، یہ بدگمانی اس کی زبان پہ ظاہر ہوتی ہے جب دل جو ہے برے تخیلات سے بھر جاتا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی، جس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سوء الظن هو التہمہ والتخون للأہل والاقارب والناس فی غیر محلہ۔ بدگمانی جب اس انداز کی ہو جائے کہ تہمت اور الزامات پہ انسان اتر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی سوچ کے زاویے غلط کر بیٹھا ہے۔ اس لیے ابن النجار کہا کرتے تھے، اللہ نہ کرے یہ سوچ کے زاویے کہیں اللہ کے بارے میں برے نہ ہو جائیں۔ من اساء بأخیہ الظن فقد اساء بربہ۔ جو شخص ایک مسلمان کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، اس نے اپنے رب کے بارے میں بھی بدگمانی کا اظہار کیا ہے۔ امام ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ذوالجلال کے بارے میں بدگمانی ہو جائے، جہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، وہاں اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے، اور خودکشی کرنے والا سب سے بڑا بدگمان ہوتا ہے اللہ کی ذات پر۔ نتیجتاً وہ خودکشی کرتا، اور حدیث کہتی ہے جو خودکشی کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے اس نے زہر کھا کے خودکشی کی ہے، جہنم میں بھی اسے بار بار زہر ہی پلائی جائے گی۔ اگر کسی چھت سے چھلانگ لگا کے مرا ہے تو جہنم میں بھی اسے کسی گھاٹی سے بار بار گرایا جائے گا۔ اگر کسی آلے کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو مارا ہے تو قیامت کے دن بھی جہنم میں بھی اپنے آپ کو اسی طرح مارتا ہی نظر آئے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا علم والوں میں سے کوئی شخص خودکشی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا۔
اس طرح کے زاویے جب انسان کی طرف آ جائیں اس کی ہلاکت بہت قریب ہوتی ہے۔ اسے ضابطہ یہ علماء نے بیان کیا ہے، کب حرام کے درجے میں یہ بدگمانی چلی جائے گی؟ ان یکون من یساء بہ الظن مسلما، جب کسی مسلمان کے بارے میں بدگمان ہوگے۔ نمبر 1، کافر کے بارے میں بدگمان ہونے سے انسان حرمت کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا، وہ تو ہے ہی اللہ کا دشمن۔ ان یستقر سوء الظن فی النفس وتصیر التہمہ التي يتهم المسلم اخاه بها شيئا يترتب عليه ان يعامل المسلم اخاه حسب ما استقر في نفسه۔ اگر بدگمانی کسی مسلمان کے متعلق دل میں مضبوط ہو جائے تو یہ حرام کے درجے میں داخل ہو رہا ہے۔ تیسرا ضابطہ، ان يكون المتهم الذي يساء الظن به يبدو للناس اما فيما بينه وبين الله تعالى فلا دخل للعباد فيه ظاہر الصلاح والعدالہ، جس کے بارے میں بدگمان ہو رہا ہے ظاہری طور پہ تو مسلمان نمازی بھی ہے، ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے، کسی غیر مرتکب للکبیرہ، کسی بڑے گناہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، ولا مصرا علی صغیرہ، اور نہ ہی صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے والا ہے، فیما یبدو للناس، جو لوگوں کے سامنے ہے، یا تو وہ ایسے کام ہیں جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہیں، بندوں کا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ ایسا انسان جو مسلمان ہے اس کے بارے میں بدگمانی کرنا اور بدگمانی کو ذہن میں پکا کر لینا، اور ایسے مسلمان کے بارے میں بدگمان ہونا جو کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتا، ظاہری طور پہ تو وہ اچھا اور نیک نظر آتا ہے، اگر اس کی کوئی بات ہے جو اس کے اور رب کے درمیان ہے تو اس کے بارے میں بدگمان ہونا، اس کا مطلب ہے کہ حرام کے دائرے میں انسان جا چکا ہے، اس کے لیے اسے توبہ کرنی ہوگی۔ جب انسان اللہ ذوالجلال کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے تو نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اللہ ذوالجلال کے بارے میں اللہ نہ کرے کوئی بدگمان ہو جائے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان اسلام کے دائرے سے نکل کے کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ ہم نے زمین و آسمان کو ایسے نہیں پیدا کیا، اس کی کوئی حکمت ہے، لیکن کافروں کا گمان یہ ہوتا ہے پتہ نہیں اتنا بڑا آسمان کیوں بنایا ہے، یہ چھت نیچے بھی ہو سکتی تھی، اب اس چھت کو ہاتھ بھی نہیں ہم لگا سکتے، چلو بندہ کبھی ستارے ہی پکڑ لیتا ہے۔ اس طرح کی سوچیں پیدا کرنے والے یہ کافر ہوتے ہیں۔ مومن کہتا ہے سبحان اللہ، میرے رب کی عظمت کتنی ہے، اس کی نشانیاں کتنی، اتنی بڑی چھت اور بغیر ستون کے۔ کافر کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جو اللہ ذوالجلال کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ یہ مشرکوں کا کام تھا، وہ کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ ہم شرک کرتے، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام سمجھتے، اللہ نے ایسا کیا تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ کافروں کا رویہ، مشرکوں کا رویہ ہے
جو گناہ کر کے کہتے ہیں بس یہ اللہ نے کروایا ہے۔ گناہ کی نسبت ہمیشہ اپنی طرف کرنی چاہیے، اچھائی کی نسبت رب کی طرف کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ ذوالجلال نے شرک کو حرام بھی کیا اور شرک کروایا بھی ہے، تو سزا کس بات کی دیں گے؟ اس طرح کے اقوال جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے، نہیں، انسان کی خبث سے باطن ہوتا ہے، انسان کی بددیانتی ہوتی ہے، وہ اللہ ذوالجلال کے سامنے جھکنا اور نماز پڑھنا بھی نہیں جانتا، اس کو سمجھ نہیں آتی اور بلیم لگائے اللہ تعالیٰ پہ۔ میری تجھے قسمت میں لکھا ہے، کہاں پڑھ کے آئے ہو تمہاری قسمت میں لکھا ہے؟ تمہیں کیسے پتا ہے کہ تیری قسمت میں یہ لکھا ہے؟ کس کو اللہ تعالیٰ نے قسمت پر مطلع کیا ہے؟ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تمہارے اعمال کو اللہ نے دیکھنا ہے، اس کے مطابق اللہ ذوالجلال نے فیصلہ کرنا ہے، اور اعمال کی توفیق ملے گی اس وقت جب مانگو گے، نیت خالص کرو گے اور اس کے بارے میں کوشش کرو گے۔ اللہ ذوالجلال کے متعلق جب انسان بدگمانی کرتا ہے تو دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں بھی ملعون رہتا ہے اور اللہ کے غضب میں رہتا ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ایسے منافقوں کو جو مرد ہوں یا عورت اللہ ذوالجلال عذاب دیں گے، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو جنہوں نے اللہ کے بارے میں بدگمانی اختیار کر لی، برے گمان، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو آزماتے ہوتے ہیں۔ میمون بن مہران جس کے بھانجے نے دیکھا کہ ماموں ہر وقت مال ہی تقسیم کرتے ہیں، کہا ماموں جان آپ اتنا مال لوگوں کو دیتے ہیں، آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا بیٹا جتنا میں دیتا ہوں نا مجھے میرا رب اس سے زیادہ دے دیتا ہے۔ کہتے اچھا؟ گھر جا کے پیسے لیے اور جتنے تھے بانٹ دیے، ایک دن، 2 دن، 3 دن، کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملے۔ کہتے بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں ہیں، یقین کرتے ہیں پھر ملتا ہے۔ اللہ کو آزمانے کی چیز ہے، اس پہ تو یقین کرنا چاہیے۔ آج کسی بیماری کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں کہ آپ یہ پڑھا کریں، کہتے اچھا پڑھ کے دیکھتا ہوں، آ گیا آرام تو پڑھتا رہوں گا، نہیں تو چھوڑ دوں گا۔ دوائی کے بغیر کیسے آرام آئے گا؟ آئے گا جب مجھے اور آپ کو یقین ہوگا۔ یہی بدگمانی اللہ کے بارے میں کرنے والے پہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اللہ کا غضب ہوگا، لعنت ہوگی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اگر انبیاء کے بارے میں کوئی بدگمان ہو جائے، یہ بدگمانی ہے انبیاء کے بارے میں، بدعتی بدگمان ہوتا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے لیکن رسول نے نہیں بتایا ہوتا، یہ بدعت اختیار کرنے والا بدگمان ہوتا ہے محمد مصطفیٰ کے بارے میں۔ قرآن بھی مکمل ہے، اسلام بھی مکمل ہے، یہ زیادتی کرنے والا یہ نبی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے تو کرتا ہے۔ اگر یہ خیر کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول بتا دیتے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ۔ جو اسلام میں کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے پھر اسے اچھا بھی کہتا ہے، اس کا گمان یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ نے خیانت کی ہے اسلام پہنچانے میں، پورا نہیں پہنچایا اس لیے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ ایسا انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمان ہو جائے، قاضی فضیل ابن عیاض فرمایا کرتے تھے ظن السوء بالانبیاء کفر، انبیاء کے بارے میں بدگمان ہونا کفر ہے۔ اور اگر صحابہ کرام کے بارے میں انسان بدگمان ہو جائے اس پہ لعنت ہے،
پھٹکار ہے, دھتکارا ہوا انسان ہے اللہ کی رحمت سے. من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو برے الفاظ بولتا ہے صحابہ کے بارے میں اس پہ اللہ کی لعنت ہے, کھربوں فرشتوں کی لعنت ہے, پوری دنیا کی لعنت ہے. پھٹکار پڑی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر کوئی علماء کے بارے میں بدگمان ہو جائے, جیسے آج کل کا معاشرہ, سن 47 سے لے کے آج تک کسی مولوی نے حکومت نہیں سنبھالی, لیکن زبان بولتی ہے ان ظالموں کی تو ہمیشہ علماء کے خلاف بولتے ہیں. آج تک اس ملک کو اجاڑا ہے تو ان ظالموں بیوروکریٹس نے اجاڑا ہے, کسی مولوی کو حکومت نہیں ملی. لیکن جب بھی زبانیں ان کی بولیں گی, نہ کسی یہودی کے خلاف, نہ کسی عیسائی کے خلاف, نہ کسی مجوسی کے خلاف, نہ کسی ہندو کے خلاف, ان کی زبانیں غلیظ جب بولتی ہے تو علماء کے خلاف بولتی ہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بدگمان قوم اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے یہ مجرم ہیں, اس لیے اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا. صحابہ کرام علم والے لوگ بیٹھے تھے خیمہ لگا کے. ایک شخص نے صرف اتنا کہا تھا, میری بات پہ غور کیجئے گا, یہ دیکھو بیٹھے ہوئے, اجبننا عند اللقاء, یہ بزدل. ایک بات, کھانے میں بڑے شیر, دو باتیں. صحابی پاس تھے, کہنے لگے کذبت لعمر اللہ, جھوٹ بول رہے ہو, میں ابھی اللہ کی رسول کو جا کے یہ بات بتاتا ہوں. سامنے خیمہ تھا محمد مصطفیٰ کا. صحابی دوڑ کے گئے, کتنا وقت لگا ہوگا, آدھا منٹ. رب تعالیٰ نے اس کے پہنچنے سے پہلے 7 آسمانوں سے جبریل کو خیمے میں پہنچا دیا تھا, اور قرآن نازل ہو گیا تھا, قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو, اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو, اللہ کی نشانیوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو. سچ بتائیے, اللہ کی تو بات ہی نہیں تھی. اہل علم کے بارے میں یہ لفظ بولنا, اللہ ذوالجلال نے فرمایا یہ میرے ساتھ مذاق ہے, یہ میری نشانیوں کے ساتھ مذاق ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق ہے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اب عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم تو کافر ہو گئے ہو. یہ بات کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے پھر کیا کیا؟ آج میری غیرت کیا کہتی ہے؟ میں بیٹھا ہوں, علم کے بارے میں, اہل علم کے بارے میں, صحابہ انبیاء کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, یہ مجرم بیٹھا ہے, اس کی غیرت مر چکی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ارتحلوا, جس جگہ اہل علم کی توہین ہوتی ہے محمد وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا. اونٹنی پر سوار ہوئے, دوڑا دی اونٹنی, صحابہ کو کہا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو, اور وہ پیچھے آ رہا تھا, یا رسول اللہ انما ہی سوالف. اللہ کے رسول میں تو مذاق کر رہا تھا. اللہ کے رسول اس کو یوں ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں اور پتھر اڑ اڑ کے لگ رہے ہیں, اور فرماتے ہیں قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. اللہ سے مذاق کرتے ہو, نبی سے مذاق کرتے ہو, اور اس کی نشانیوں سے مذاق کرتے ہو. سچ کہا تھا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے, ان لحوم العلماء مسمومہ, علماء کے گوشت بڑے زہریلے ہیں. من شم مرض ومن اکل مات. جو علماء کی غیبت کی سوچ ہی سوچتا ہے اس کا ایمان بیمار ہو جاتا ہے, جو غیبت کر لیتا ہے وہ مر جاتا ہے. کیسے مر جاتا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وعادت اللہ فی ہتک اقدار منتقصیہم. اللہ ذو الجلال کا یہ طریقہ ہے, منتقصیہم معلوم. جو شخص علماء کے بارے میں زبان کھولتا ہے, اماتہ اللہ قبل موتی, اس کے مرنے سے پہلے اللہ ذو الجلال اس کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں. اس سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے دین آیا ہے 2 جگہوں سے, مسجد سے اور مسجد والے سے. ان دونوں میں سے ایک سے بدگمان ہو جاؤ آدھے دین سے محروم, دونوں سے بدگمان ہو جاؤ تو پورے دین سے محروم. اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور علماء کی بدگمانی کے بعد عام لوگوں کے ساتھ بدگمان ہونے والا بھی انسان ایسا انسان ہے جو قلبی مریض ہوتا ہے, اور وہ انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہے. ایک غیبت ہوتی ہے زبان سے غیبت کرنا, جس طرح یہ جائز نہیں ہے دل سے غیبت کرنا, اس کو بدگمانی کہتے ہیں.
جیسا کہ امام غزالی کہا کرتے تھے سوء الظن غیبت القلب، یہ دل کی غیبت ہے. کچھ لوگ زبان سے غیبت کرتے ہیں، کچھ لوگ دل سے غیبت کرتے ہیں. جیسے کہ سیدنا علی کہا کرتے تھے سارے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. کہا سب لوگ دیتے ہیں مسلمان. کہا نہیں، لوگ مال کی زکوٰۃ تو دیتے ہیں، عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے. پوچھا عقل کی زکوٰۃ کیا ہوتی؟ کہا کو گالی دے، کو برا بلا کہے تو اس کو برداشت کرنا، یہ عقل کی زکوٰۃ ہے. مسلمانوں کے ساتھ بدگمانی کرنے کا نقصان کیا ہے؟ الظن منشأ اکثر الکذب، جھوٹوں کی بنیاد بنتی ہے تو بدگمانی بنتی ہے. جھوٹ بنتے یہاں سے ہیں. اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اذا استولى الصلاح على الزمان واهله ثم اساء رجل الظن برجل لم تظهر منه خزيه فقد ظلم. ماحول ٹھیک ٹھاک ہے، لوگ نیک ہیں، نمازی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی بدگمان ہوتا ہے کسی مسلمان کے بارے میں، اس نے ظلم کیا ہے. بدگمانی سے تو انسان اجر سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے بکر بن عبداللہ المزنی کہا کرتے تھے ایاک من الکلام ما ان اصبت فیہ لم تؤجر وان اخطأت فیہ اتہمت اسمت وهو سوء الظن باخیک. ایسی کلام سے بچ جاؤ، وہ کلام صحیح بھی ہو تو اجر نہیں ملے گا، صحیح نہ ہوئی تو گناہ ملے گا. وہ کون سی کلام ہے؟ جو بدگمانی پر مبنی ہے. اس لیے بدگمانی کو علماء نے اجتنبوا کثیرا من الظن کی آیت کے تحت کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے. اور مسلمانوں کے بارے میں بدگمان ہونے کو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے حرام قرار دیا ہے. صحیح ترغیب کی روایت ہے 2441، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے ما اطیبک وما اطیب ریحک وما اعظمک وما اعظم حرمتک. بیت اللہ تیری شان کتنی بڑی ہے، تیری ہوائیں اور فضائیں کتنی پاکیزہ ہیں. والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من. اے بیت اللہ، میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تجھ سے زیادہ ایک مومن کی حرمت اور عزت ہے. ان اللہ حرم منک واحدا، ان اللہ حرم منک واحدا وحرم من المؤمن ثلاثا. بیت اللہ تیری ایک حرمت اللہ نے بیان کی، مومنوں کی 3 حرمتیں ہیں. حرم دمہ ومالہ وعرضہ، مومن کا خون بہانا بھی حرام، اس کی عزت پامال کرنا بھی حرام، اور اسی طرح اس کا مال ہڑپ کرنا اور اس کی جان ختم کرنا بھی حرام. اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَن يُظَنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، مومن کے ساتھ گمان اچھا کرنا چاہیے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو اچھا گمان رکھنے والے لوگوں کے صف میں شامل فرمائے اور بدگمانی سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو کثرت گمان سے بچ جاؤ. ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ میں چلے جاتے ہیں. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، جاسوسی نہ کیا کرو اور غیبت نہ کیا کرو. اگر بدگمانی کی مرض کسی کی طرف آ جائے، علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا پہلا علاج اللہ ذوالجلال کی پناہ طلب کرے، ایمان کی تجدید کرے اور ایسی سوچ کو فوراً لاک کر دے، روک دے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 3276، شیطان دل میں آتا ہے، خیال پیدا کرتا ہے، کہتے من خلق السماء، آسمان کس نے بنایا؟ بندہ کہتے اللہ، اللہ نے. من خلق الارض، زمین کس نے بنائی؟ انسان کہتے اللہ، اللہ نے.
آرام سے ایک سوال کرتا ہے، من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی وار ہے، یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے، 3 کام کرو، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسری روایت میں ہے یہ کہو فَلْيَقُلْ آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، صحیح الجامع کی روایت ہے 1656۔ اور تیسرا کام فَلْيَنْتَهِ، سوچنے سے رک جائے، سوچ بدل لے، اس پہ غور نہ کرے، یہ شیطان کا وار تھا۔ پہلا علاج یہ ہے اپنے ایمان کی تجدید کیجئے، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیجئے، اعوذ بوجہ اللہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، اگر انسان اس سوچ کو تھوڑا سا بھی جاری رکھے گا شیطان کے شکنجے میں آ جائے گا۔ اللہ کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی ہونے لگے، فوراً رک جاؤ، اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ۔ دوسرا طریقہ جس سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے، اللہ کے ناموں کو یاد کر لو، ان کے معانی کو یاد کرو، اللہ کی صفات پڑھا کرو، اللہ کی صفات کی معرفت حاصل کرو۔ امام ابن القیم فرمایا کرتے تھے، اکثر الناس یظنون باللہ غیر الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف بموجب حمده وحکمته۔ اس بیماری سے بچ سکتا ہے تو وہ جس کو اللہ کے نام اور اس کے معانی کا پتہ ہے، اللہ کی صفات کا پتہ ہے اور اس کے معانی کا پتہ ہے، وہ بدگمانی کی بیماری سے بچ سکتا ہے۔ تیسرا علاج، مسلمانوں کی کسی بھی بات کے بارے میں اچھا محمل تلاش کیا کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لا يحل لامرئ مسلم سمع من اخیہ کلمۃ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کا کوئی کلمہ، کوئی بات سنے، ان یظن به سوءا، اسے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، وهو یجد لها فی شیء من الخیر مخرجا، اس کی اچھی تعویل اگر کر سکتا ہے تو اچھا مخرج اس کا نکالے۔ اور عبداللہ ابن عباس رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ما بلغنی عن اخ مکروہ قط، جب بھی میرے کسی مسلمان بھائی کی طرف سے کوئی بری بات مجھے پہنچی، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوا، الا انزلته احدى 3 منازل، میں نے اس کو 3 درجے دیے۔ پہلا درجہ، ان كان فوقی عرفت له قدرہ، اگر تو اس کا درجہ مجھ سے بڑا ہے تو میں نے اس کے درجے میں کبھی کمی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وَإِن كَانَ نَظِيرِي تَفَضَّلْتُ عَلَيْهِ، اور اگر میرے برابر کا تھا جس کی بات مجھے پہنچی تو اس نے تو یہ بات کر کے اپنا درجہ کم کر لیا، میں اپنے درجے کو باقی رکھوں گا۔ وَإِن كَانَ دُونِي لَمْ أَحْفِلْ بِهِ، اگر وہ مجھ سے چھوٹے درجے والا ہے تو پھر تو مجھے غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ هَذِهِ سِيرَتِي فِي نَفْسِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْهَا فَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، وہ کہا کرتے تھے یہ ہوں میں سب کے سامنے ہوں جیسا بھی ہوں، اگر میں پسند نہیں تو اللہ کی زمین وسیع ہے، کسی اور سے محبت کر لو، میں اپنے رب سے ہی التجا کروں گا کہ مجھے اللہ اور اچھا بنا دے۔ تیسرا علاج، سوء ظن اور بدگمانی کا کوئی شکار ہو جائے تو اس کو علاج یہ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے جن کی عادت ہی بدگمانی ہے، ایسے لوگوں سے پرہیز کرے۔ ابو حاتم بستی فرمایا کرتے تھے، الواجب علی العاقل ان یجتنب اہل الریب لئلا یکون مریبا فکما ان صحبت الاخیار تورث الخیر كذلك صحبت الاشرار تورث الشر، عقل مند کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کرے جو اچھا گمان رکھنے والے ہیں، اسے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے جو اس طرح کی بدگمانی پیدا کرتے ہیں۔ جس طرح اچھی صحبت اچھے اثرات پیدا کرتی ہے، بری صحبت برے اثرات پیدا کرتی ہے۔ اگلا علاج، جو بدگمانی کا شکار ہے اس کے لیے 5واں علاج یہ ہے، شکوک و شبہات والی جگہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، ينبغي على المرء أن يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن
وَلِأَلْسِنَتِهِمْ عَنِ الْغِيبَةِ فَإِنَّهُمْ إِذَا عَصَوُا اللَّهَ بِذِكْرِهِ وَكَانَ هُوَ السَّبَبُ فِيهِ كَانَ شَرِيكًا۔ مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر ایسی جگہ سے اپنے آپ کو بچائے جہاں سے تہمت لگ سکتی ہے، جہاں سے باتیں ہو سکتی ہیں۔ باتیں کرنے والے کریں گے، اس گناہ میں یہ بھی شریک ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو سیدہ صفیہ اعتکاف میں تشریف لائیں ان کو ملنے کے لیے، جب واپس جانے لگی تو آپ الوداع کرنے کے لیے باہر نکلے۔ صحابی اسید بن حضیر، عباد بن بشیر رضی اللہ عنہما جا رہے تھے، چلتے چلتے تیز ہو گئے، فرمایا علی رسلکما، رک جاؤ، ان ہذه صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ کہ اللہ کے رسول ہم نے تو کچھ سوچا ہی نہیں ہے۔ قال ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، جس طرح خون انسان کے جسم میں چلتا ہے شیطان بھی ایسے چلتا ہے، یہ آپ کی ماں صفیہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فوراً اس کی وضاحت دے دی۔ رحم اللہ امرأ رد الغیبت عن نفسه، اللہ اس شخص پہ رحمت فرمائے جو غیبت کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے۔ بدگمانی کا علاج یہ بھی ہے، بدگمان اپنے نفس سے ہونا چاہیے، لوگوں کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لِيَظُنَّ الْعَبْدُ السُّوءَ بِنَفْسِهِ الَّتِي هِيَ مَأْوَى كُلِّ سُوءٍ، انسان کو اپنے نفس کے بارے میں بدگمان ہونا چاہیے، لوگوں کے بارے میں نہیں، کیونکہ انسان کا نفس ہی سب سے بڑا بدگمانی کا وہ مقام ہے جہاں سے مسلمانوں کے بارے میں غلط باتیں آتی ہیں۔ اور سچ کہا تھا علماء امت نے کہ اس کا علاج یہ بھی ہے کہ اپنا محاسبہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللبیب الناصح، عقل مند اور خیر خواہ انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ سے توبہ کرے، وَلْيَسْتَغْفِرْ كُلَّ وَقْتٍ، اور ہر وقت استغفار کرے، وَمَنْ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ ظَنَّ السُّوءِ، اسی طرح جو اللہ کے بارے میں بھی بدگمان ہے وہ بھی اگر یہ اپنا محاسبہ کرے اور توبہ کرے اور استغفار کرے تو رب تعالیٰ اسے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ ہمیں بدگمانی کے گناہ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ عز و جلال حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے یہ روشن چہرے تشریف فرما ہے مولا کریم ان کو اور ان کی اولادوں کو، ان کے والدین کو جس طرح تو نے دنیا میں بھیجا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں بھی اکٹھے ہی بھجوانا۔ مولا کریم اگر کوئی بیمار ہیں تو ان کی بیماری کو شفاؤں میں بدل دو، کسی مصیبت میں ہیں تو ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دو۔ مولا کریم اس امت کی حفاظت فرما، مولا کریم امت اسلامیہ کو لڑائی اور فساد اور بدگمانی سے بچا، ان میں محبت و احترام کو پیدا فرما۔ الہ العالمین قیامت کے دن اپنے دیدار کا مستحق بنانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔